بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9، کیا حال ہیں آپ لوگ کے؟ کلاس 9 پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو نظم حمد کے شاعر اسماعیل میٹھی کا تعارف اور نظم کا مرکزی خیال تحریر کروایا تھا، اور آپ سے کہا تھا یہ کاپیاں چونکہ نہیں آئی ہیں تو آپ پرانی کاپی پر اس کو نوٹ کر لیں، لیکن الحمدللہ اب کاپیز آ گئی ہیں اور آپ بکس اسکول سے لے سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ منڈے سے 23 اگست سے جو ہے ہماری فزیکل کلاسز جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری جو فزیکل کلاسز شروع ہو رہی ہیں، اس میں اچھی بات ہے کہ آپ کو اور آسانی سے سب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اشعار کی تشریح، نظم حمد کے اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1 کاپی ڈاؤن کر لیجئے۔ شعر نمبر 1 ہے: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ شعر آپ نے کاپی ڈاؤن کیا، اب آپ حوالے کی ہیڈنگ دیجئے اور حوالہ تحریر کیجئے۔ منظر بالا شعر نصابی کتاب میں شامل حمد سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 2 حوالہ شاعر۔ اب حوالہ شاعر میں میں نے آپ کو شاعر کا تعارف لکھوایا ہے، اسی میں سے مختصراً تعارف آپ لکھیں گے، صحیح؟ جب بھی بورڈ میں کے پیپر میں اشعار کی تشریحات آئیں گی تو آپ نے ایک تو حوالہ لکھنا ہے اور دوسری ہیڈنگ جو آپ کی ہوگی وہ حوالہ شاعر کی ہوگی، صحیح؟ تو حوالہ شاعر مختصر تعارف ہم لکھیں گے۔ لکھیے: مولوی محمد اسماعیل میٹھی آسمان شاعری میں نظم گو شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، سلاست اور روانی کے ساتھ ساتھ تاثیر ہے جو قاری کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے موضوعات کو مؤثر انداز سے تحریر کیا۔ ان کی ہر تحریر شاعری میں منٹ نقوش رکھتی ہے۔ یہ تھا ان کا مختصراً تعارف، یعنی حوالہ شاعر کی ہیڈنگ میں آپ نے یہ مختصر تعارف لکھا، صحیح؟ اب اگلی ہیڈنگ ہے ہماری تشریح، ٹھیک ہے؟ اب تشریح کی ہیڈنگ دیجئے اور تشریح جو میں آپ کو لکھوا رہی ہوں وہ آپ لکھیے۔ منظر بالا شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اور رب نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ یہ دنیا اور یہ ساری کائنات تو نے ہی تخلیق کی ہے، اگر تو نہ ہوتا تو یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا، یہ حسن، یہ دلکشی، یہ نظارے نہ ہوتے، یہ دنیا نہ ہوتی اور اس میں انسان نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا۔ اس شعر کا مماثل شعر ہے جو کہ غالب کا ہے، وہ میں بول رہی ہوں، اس کو آپ تحریر کر سکتے ہیں مماثل شعر کی صورت پہ۔ جی، مماثل شعر کی ہیڈنگ دیجئے اور لکھیے: نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ لکھ لیا آپ نے شعر، تھوڑا سمجھ لیجئے جو آپ نے تشریح لکھی ہے، اس کو میں تھوڑا ایکسپلین بھی کر دوں۔ اب یہ شعر بھی غالب کا اسی شعر سے مماثل ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، یعنی جب کچھ بھی نہ تھا، جب کائنات کا، دنیا کا، ذرے کا، کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا تو کون سی ذات موجود تھی؟ اللہ کی ذات موجود تھی، کیونکہ وہی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اور تو لہٰذا اس شعر میں شاعر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہی کائنات بنائی، اللہ نے ہی دنیا تخلیق کی، ساری دلکشی، یہ ساری خوبصورتی کس کے دم سے؟ رب کے دم سے ہے۔
رب کائنات کے دم سے ہے، اللہ تعالیٰ کے دم سے ہے، کیونکہ وہی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ صحیح؟ اچھا، یہ تھا پہلے شعر کی تشریح، اور تھوڑی سی میں نے آپ کو وضاحت بھی پیش کر دی، آپ چاہیں تو اس میں سے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ شعر نمبر 2 کاپی ڈاؤن کریں گے۔ شعر نمبر 2 ہے، تصور تیری ذات کا ہے محال، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ اب ہم دوبارہ سے حوالہ یا حوالے شاید نہیں لکھیں گے، ایک دفعہ میں نے آپ کو لکھا دیا، اب اسی کو آپ رکھیں گے، اور جب انشاءاللہ ایگزام میں آئے گا کوئی بھی شعر ہم کا، تو آپ نے حوالہ کی ہیڈنگ پہلے دینی ہے، پھر حوالے شاعر کی، اور پھر تشریح کی۔ منظر بالا شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم انسان تیری ذات کا تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے، تو ہماری سوچوں سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے، ہماری سوچیں محدود ہیں، تیرا تصور کرنا ہماری اوقات نہیں ہے، نہ ہم اس کی اور نہ ہی ہم میں اس کی ہمت ہے اور طاقت، ہم تیری ہی تخلیق ہیں، اس لیے تیرا تصور ہماری سوچ سے بالا تر ہے، ہم تجھے اپنے تصور میں نہیں لا سکتے، کیونکہ تصور اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کو آپ نے دیکھا ہو، ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں، ہم اس کو دنیا کے پھیلے ہوئے نور میں تلاش کرتے ہیں، کائنات کی روشنی میں وہ ہے، سمندر کی گہرائی میں رب ہے، ہماری دھڑکنوں میں رب ہے، لیکن اس کو تصور کرنا، اس کا خیال کرنا، وہ کس طرح کا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مماثل شعر لکھیے، کس طرح تو خیال میں آئے، کس طرح تو خیال میں آئے کہ بالائے ہر خیال ہے تو، کہ بالائے ہر خیال ہے تو۔ یہ اس شعر کا مماثل شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور ہم نہیں کر سکتے، وہ ہمارے خیالوں میں نہیں سما سکتے، کیونکہ ہمارے خیالات، ہمارا تصور جو ہے وہ محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، ہم اس کو اپنے تصور میں لا ہی نہیں سکتے، وہ ہماری سوچ سے، ہمارے تصور سے بالا تر ہے، ٹھیک ہے بچوں، سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ تو ہم اللہ کا تصور میں لا نہیں سکتے، کیونکہ نہ تو ہم نے اس کو دیکھا ہے، نہ تو ہم اس کو تو ہم سے شکل کیسی ہے، اس کی صورت کی ہم نہیں بتا سکتے۔ تو کس طرح تو خیال میں آئے جبکہ بالائے ہر خیال ہے تو، یہ اس شعر کا مماثل شعر ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔